کیا دین کو کاروبار بنانا جیسے قرآن پڑھا کر اجرت لینا جائز ہے؟ قرآن کی ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا یہ دین کو کاروبار بنانا نہیں ہے. پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکالیں. دین کو کاروبار بنانا یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی خوشنودی کی خاطر ان کی مرضی کے فتوے ان کو دینا شروع کرتے. یہ جو قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا نا کہ یہود و نصارہ کے علماء چند مول لے کر اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے. وہ بیچنا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی تورات ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اتنے روپے کی ہم سے خرید لو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچنے سے مراد یہ ہے، یا آج کسی نے قرآن پرنٹ کیا ہے پرنٹنگ پریس پہ اور وہ بیچتا ہے، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں آج بھی اس کے اوپر قیمت نہیں لکھی ہوتی، ہدیہ لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں قیمت تو قرآن کی ہو ہی نہیں سکتی. بھئی قرآن کا ہدیہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ نام جو مرضی رکھیں، اور قیمت قرآن کی نہیں ہے. اس کے اوپر جو ایفرٹ پٹ ہوئی ہے، جو کاغذ ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے، یہ اس کی قیمت ہے. قرآن کی قیمت تو نہیں دے رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ نے ایفرٹ پٹ کر کے معاملہ کیا. تو یہ اللہ کی آیات کو بیچنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا ہے یا علم دین سکھاتا ہے، بہتر تو ہے مفت سکھائے، لیکن اگر کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے تو یہ جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہترین کمائی جو تم کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب سے کرتے ہو. یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا، اور صحابہ کرام سے اس قبیلے کے بندے نے آ کے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے تو ہمارے اس سردار کا علاج کرے. تو انہوں نے کہا پھر اس کے عوض مجھے کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ پورا بکریوں کا ریوڑ تمہارا. تو وہ ایگری کر گئے. انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب جب بکریوں کا ریوڑ ملا تو صحابہ میں دو گروپ بن گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی آیات بیچ دی ہیں، انہوں نے بھی یہی سوچا جو آپ سوچ رہے ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا حق تھا. پھر طے یہ پایا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. واپس آئے، نبی علیہ السلام نے ان کا مقدمہ سنا تو پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس سے تم کمائی حاصل کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جو تمہیں بکریاں ملی ہیں یہ بالکل حلال ہے، اور اس میں مجھے بھی کچھ حصہ دو. یعنی آنے والی امت کے لیے ایک مور لگ جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں سے کھایا ہے. البتہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک غریب صحابی تھے، ان کو قرآن سکھانے کے عوض ایک کمان، تیر کمان ڈیمانڈ کی گئی. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ اگر تو یہ کمان لیتا تو اپنے گھر آگ کی کمان لے کر جا رہا ہوتا. تو غریب جو بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو آپ قرآن کی تعلیم مفت دیں، یا دستبردار ہو جائیں کسی اور سے پڑھ لیں گے. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھے قرآ جو ہے وہ ٹیوشن پہ لگائیں. اور اب تو آن لائن ٹیوشن کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے. عزت کے ساتھ آپ بچوں کو گھر میں پڑھا سکتے ہیں اور تجوید کے ساتھ. ہمارے زمانے میں تو بہت کم قاری تھے جو اویلیبل ہوتے تھے. اس حوالے سے آج کل تو خوش نصیب دور ہے. تو آپ دین کو کمائی کا ذریعہ اس حوالے سے بنا سکتے ہیں. میں تو امام مسجد کی تنخواہ کا بھی قائل ہوں، نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ لے، اپنی دین کے لیے جو ڈیڈیکیشن ہے، جو وقف ہوا ہوا ہے، اس کی تنخواہ لے. دیکھیں نماز پڑھانا تو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراً وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ امام مسجد کو تنخواہ کیسے دیں، اس کو تو چھوڑ دیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جب جہاد فرض ہو جائے، وہ بھی تو اسلام میں ایک مین رکن ہے، جب فرض ہو جائے. یہ جعلی جہاد نہیں جو آج کل سنی شیعہ ہے یا پروکسیز لڑی جا رہی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو اوریجنل جہاد اور قتال ہے. لیکن حضرت عمر کے دور میں سارے صحابہ تو جہاد نہیں کرتے تھے، فوجی رکھے گئے تھے، ان کی تنخواہیں تھیں، فوجی چھاونیاں بنی تھیں. کوفہ حضرت عمر نے فوجی چھاونی بنا دی تھی. پھر صرف فوجی ہی لڑتے تھے اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی، ان کو سب کچھ دیا جاتا تھا. ان کی تنخواہیں کہاں سے جاتی تھی؟ بیت المال سے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی جہاد تو فرض ہے تو آپ اس کی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں جناب اٹامی انرجی والے تنخواہ کیوں لیتے ہیں، یہ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو فیس بھی اللہ کریں. فوجی کیوں تنخواہ لے رہے ہیں، پولیس والے کیوں لے رہے ہیں، جوڈیشری والے کیوں لے رہے ہیں؟ فری نہیں کریں گے. ہاں دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حلالی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی بڑی پوسٹ میں بیٹھ گیا اور وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا، الٹا اس کو حرام کی کمائی کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے اپنی پوسٹ کو.
مختلف ذریعوں سے، وہ تو ہم کنڈیم کریں گے، لیکن بیت المال سے ہی تنخواہیں جائیں گی نا، جو ریاست کے ادارے ہیں ان کی تنخواہیں جائیں گی، تو فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں فوجیوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے؟ حضرت عمر کے زمانے کے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدیں بنتی تھی بیت المال کے پیسے سے، مسجدوں میں اگر امام مقرر ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کی تنخواہیں وہاں سے ہی جائیں گی۔ حضرت عمر خود امامت کروایا کرتے تھے، حضرت عمر کی تنخواہ کہاں سے آ رہی تھی؟ بیت المال سے۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم بخوبی جانتے ہو کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے اوپر ڈال دی ہے، اب میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ میں نے کون سا مسلح اٹھانا ہے عبد القادر جیلانی کی طرح کہ اس میں سونا نکال لوں گا؟ ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو نہیں نکلتے تھے یہ سونے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ ہیں، یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کا اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ ویسے آج دیکھا جائے تو کتنی بڑی گالی ہے اگر کسی وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا جائے کہ تیرے گھر والوں کا خرچہ اور تیرا خرچہ عوام الناس اٹھا رہی ہے پاکستان کی، وہ کہے گا یہ تو گالی ہے، میں تو جناب یہ ہوں تو میں تو وہ ہوں۔ اور خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ابوبکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ مسلمانوں کے عوام اٹھائیں گے، یعنی وہ وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ جو ایک عام مہاجر کو ملتا تھا ان کے لیے وہ مقرر کر دیا گیا، اور اسی سے انہوں نے اپنی گزر بسر کی۔ تو یہ تنخواہیں جائیں گی، اس لیے اس طرح کی تنخواہوں کو آپ حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، میں نے اس کو بریف کر دیا اس حوالے سے کہ دین کو ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح دین سکھا رہے ہیں اور دین کے لیے وقف ہوئے میں، جس طرح ہمارے استاد غامدی صاحب وقف ہوئے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں تو مولویوں کے چندوں کے خلاف ہوں، اس لیے خلاف ہوں کہ وہ جدادیں بناتے ہیں۔ تنخواہ ڈکلیئر کروائیں نا، تنخواہ ہوتی ہے اسلام آباد میں اچھی تنخواہیں ہیں 50,000 60,000، خطیب کو 70-80,000، لیکن آپ اس کا لیونگ سٹائل دیکھیں تو لگتا ہے کہ 8-10 لاکھ روپے مہینے کا یہ خرچ کرتا ہے۔ تو پھر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ چندہ بک اس کے پاس ہے، تنخواہ وہ کمیٹی سے لے رہا ہے، لیکن باقی سارا چندہ بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں جو سمجھدار قسم کے خطیب ہیں نا، سب سے پہلے وہ مسجد کمیٹی کو کمزور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں، اپنے مرضی کے بندے رکھتے ہیں، چندہ بک انہوں نے اپنے قبضے میں کرنی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ حرام خوری غلط ہے، ڈکلیئر تنخواہ کے مطابق چلے بالکل درست ہے۔ وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا پھر کوئی اور کام کرو، اور گزارے کے بعد بھی عیاشیاں کرنا۔ ابھی تو آپ کو پتا نہیں جمعے والے دن کتنے لوگ مٹھی گرم کر دیتے ہیں، جو خطیب حضرات ہیں وہ جاتے جاتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اب وہ یہ سارا کچھ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ اصولاً بخاری مسلم میں تو حدیث ہے، عاملین زکوٰۃ نے جب لا کے زکوٰۃ کی بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے بیت المال میں جمع کروائے، کچھ انہوں نے سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں گفٹ ملے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بیت المال میں آئیں گے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کون وہاں یہ سارے وظیفے دیتا ہے۔ یہ اس حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ پوسٹ کی وجہ سے آپ کو ملا ہے، اور یہاں پر پاکستان کے قانون میں تو توشہ خانہ میں چیزیں جو جمع ہوتی ہیں، اب تو آفیشلی انہوں نے پاس کروا لیا کہ جی 50% دے کے آپ وہ چیز اٹھا کے گھر لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ اسٹیٹ کے نمائندہ کو ملی ہوتی ہے، اس کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملی ہوتی۔ تو اگرچہ یہ قانون ہے لیکن ہم اسے شرعی قانون نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک یہ قانون غلط ہے، یہ پاکستانی عوام کو ملنا چاہیے۔ جب پاکستانی عوام کے کسی نمائندہ کو کسی دوسری حکومت کا کوئی نمائندہ یا صدر یا وزیر اعظم گفٹ دیتا ہے تو وہ عوام کے پاس ہی آنا چاہیے، ذاتی حیثیت میں نہیں، کیونکہ اس پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہے، ہمیں تو نہیں مل رہی وہ چیزیں، یا عام لوگوں کو تو نہیں مل رہی۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے جو چیزیں ملی ہیں وہ آپ نے وہاں جمع کروانی ہے۔ آپ ذرا اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں۔ اچھا یہ حدیثیں بڑے مزے سے سناتے ہیں علماء، اگلی بات ان سے یہ کی جائے کہ یہ جو آپ جمعے والے دن مٹھی بند کر کے یہ سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو اس پوسٹ کی وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا؟ اس پوسٹ کی تنخواہ آلریڈی آپ لے رہے ہیں، خطیب کی تنخواہ ہوتی ہے نا۔
اگر کم ہے اس کو زیادہ کروا لیں. تو بعض اوقات ہم ان پہ ترس بھی کھا رہے ہوتے ہیں خطیب حضرات پہ، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھ لیں. بہرحال جو عام بیچارے امام مساجد ہے نا، ان کی بات نہیں کر رہا میں، وہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کی تنخواہیں درست ہیں بشرطے کہ ڈکلیئر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ڈکلیئر کچھ اور ہے اور باقی اوپر کا مال وہ اس طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں. کئی چندہ بک میں سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، مسجد کے چندہ باکس میں سے. اور وہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ جب باکس میں پیسے کم ہونے شروع ہوئے تو CCTV کیمرے لگائے گئے، اس میں مولانا صاحب ہی نکل آئے. ان کا یار یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یعنی آپ نے پیسے کی رکھوالی پہ، کیونکہ مولانا صاحب تو ادھر ہی ہوتے ہیں، ان کا تو ایک کمرے کا دروازہ یا حجرے کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھل رہا ہوتا ہے، تو جو مرضی کرتے رہے. تو اب باقاعدہ چندہ باکسز کے اوپر CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں تاکہ پکڑا جائے کوئی چوری کرتے ہوئے.